کہ مرنے سے پہلے ہم سب کر لے اس پہ غور. کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور. کہنے کو تو تھی سب کا اسلام ہے، لیکن کتابوں کا جہاں اور ہے، بابوں کا جہاں اور. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جہلم اکیڈمی کی طرف سے تمام بھائیوں کو السلام علیکم. آج ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں ایک نیو پوڈ کاسٹ کی ہائی لائٹس جو کہ ریکارڈ کی گئی ہیں 18 جنوری 2026 کو سنڈے کے دن جہلم اکیڈمی میں. اور یہ پوڈ کاسٹ ریکارڈ کی ہے ہمارے بہت ہی پیارے طلحہ علوی بھائی نے، جو کہ ایک ینگ عالم دین ہیں. محمد طلحہ علوی بھائی، جن کا تعلق دیوبند سے بھی رہا، بریلویت سے بھی رہا، اور غامدی صاحب کے ساتھ بھی وہ اٹیچ رہے، اور اب ماشاءاللہ ایک آزادانہ سوچ لے کر چل رہے ہیں. اور انجینئر محمد علی مرزا صاحب سے بھی بے حد متاثر ہیں. پہلے بھی پوڈ کاسٹ کر کے جا چکے ہیں. ماشاءاللہ بہت علمی پوڈ کاسٹ تھی. پوڈ کاسٹ کے حوالے سے یہ ان کا دوسرا ٹور ہے. ایک اور علمی گفتگو جو کہ ریکارڈ ہو چکی، ہم آپ کو اس کی چند ہائی لائٹس دکھائیں گے. مکمل پوڈ کاسٹ انشاءاللہ بہت جلد محمد طلحہ علوی بھائی کے اپنے چینل پر اپلوڈ ہو جائے گی. ہم آپ کو اس کی کچھ ہائی لائٹس دکھاتے ہیں. تو آئیے پروگرام کی طرف چلتے ہیں. جزاک اللہ خیرہ. یہ وہ والا جرم نہیں تھا جس طرح یہ بنا دیتے ہیں جرم. تو اس کو کرتے وقت سوچنا چاہیے تھا جو کچھ اس نے کیا. جی. اور اس سے پہلے جو میری لائف اس نے ولنریبل کی ہوئی تھی کہ 1 کروڑ کی لکڑیاں تم لاؤ، 1 کروڑ کی میں، اور پھر اس نے مجھے غلام احمد قادیانی دجال کے ساتھ جوڑا کہ اسے گریٹ بریٹن نے پناہ دی تھی، اس کو ریاست نے پناہ دی ہوئی ہے. ایک مسلمان کو جو ختم نبوت کا ماننے والا ہے، جس نے ختم نبوت کو اس لیول پہ مانا ہے کہ تمہارے بابے جو تھے، چشتی رسول اللہ، تھانوی رسول اللہ، شبلی رسول اللہ، صادق رسول اللہ، معاویہ رسول اللہ، اس کو ایکسپوز کر دیا ہے اپنے نبی کی محبت میں. اس کے اوپر تم یہ الزام لگا رہے ہو کہ وہ غلام احمد قادیانی کا ماننے والا ہے، وہ مرزا جونیئر ہے. یہ بیسیکلی انہوں نے ایکسٹراپولیٹ کیا ہے. حدود کے پوائنٹ آف ویو سے کوئی ایسی چیز ایگزسٹ نہیں کرتی تھی. یہی وجہ ہے کہ ایک ڈکٹیٹر نے شامل کیا. پہلے بھی تو لوگ موجود تھے نا، تو انہوں نے اس کو کیا. اور دیکھیں آج پبلکلی یہ چیزیں ڈسکس ہونا شروع ہو گئی ہیں. کیوں ہو رہی ہیں ڈسکس؟ لوگوں کو اندازہ ہو گیا کہ ہمارے ساتھ یہ کیا ہاتھ کیا گیا، اور اس کا استعمال کیا ہوتا ہے اپنی ذاتی دشمنی نبھانے کی خاطر. پاکستان کی تاریخ میں ہمارے علم میں نہیں کہ کبھی کسی بریلوی کے اوپر 295C کٹی ہو. اتنا بڑا حسن اتفاق ہے کہ ہمیشہ اہل حدیث کے اوپر، دیوبند کے اوپر یا اہل تشیع کے اوپر یہ توہین مذہب کی دفعات کٹتی ہیں، خصوصاً 295C. بریلوی جو ہے وہ اس چیز سے آزاد ہے. اس کی وجہ ہے کہ وہ یہ دفعات لگوانے والے ہیں، اپنوں پہ نہیں وہ لگواتے. اگر اپنوں پہ لگوانے والے ہوتے تو چشتی رسول اللہ کے اوپر جو مناظرے لڑتے رہے دفاع میں، اور جو کتابیں پرنٹ کرتے رہے، سب کے اوپر یہ دفعہ لگتی ہے. اور اس کی کوئی حیثیت نہیں. ہم تو ان کے بڑوں کو کچھ نہیں سمجھتے. ان کی کیا حیثیت ہے؟ اور ان کی مخالف پارٹی کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے. ہم تو ڈائریکٹ اعلیٰ حضرت کے ساتھ ٹکر لیے میں بھائی. ہم تو بتا رہے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کے 12 عقیدے میں نے ان کو چیلنج دیا نا. یہ پنڈی کا مفتی، لاہور کا ڈاکٹر، اور ہمارا ایکس مرشد باپا جانی جو امیر اہل سنت ہے ان کا، یہ سارے مل کے ہزاروں علماء بلکہ لاکھوں میں علماء مل کے 12 عقیدوں کا جواب دیں. اعلیٰ حضرت کے 12 عقیدے میں نے بتائے ہیں. ان کے جو بڑے جنہوں نے ان کو نامینیٹ کیا تھا وہ بھی فارغ ہو گئے. وہ کہتے ہیں یہ پروڈکٹ ہے آپ کی. دیکھیں ہر درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے نا.
जब इस तरह के फल बैठे हुए होंगे तरक्के हुए जो मुसलमानों के ऊपर, मुसलमानों के स्कॉलर्स के ऊपर जो दीन की खिदमत कर रहे हैं, तुम लोग तो तनख्वाही ले रहे हो, खिदमत क्या कर रहे हो? एक ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि जब से नजर आता कौंसिल बना है, नजर आता तो अभी बना है ना, पहले नजर आती थी, अब ये आता है, इतना बड़ा है, सोफे पे भी पूरा नहीं आता। तो जब से नजर आती कौंसिल बनी है, इन्होंने खैर का एक काम भी नहीं किया है, सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में लिखा है। जी जी, ये हमारे वकील ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट की फाइंडिंग है कि इनसे कोई खैर का काम नहीं हुआ, यानी शैतान की गैबी मदद इनको हासिल है। अगर ये कहेंगे कि हम कुरान के पैरेलल कोई ऐसा सीना बसीना इल्म जानते हैं सही कि जो कुरान से 180 डिग्री टकराता है लेकिन वो भी दुरुस्त है, तो भाई फिर वो दीन इस्लाम नहीं है, कुछ और हो सकता है। सही। वो दीन तसव्वुफ हो सकता है, दीन इस्लाम नहीं। दीन तसव्वुफ अगर दीन इस्लाम से इख्तलाफ करेगा तो हम दीन इस्लाम पे आएंगे। जेल की जिंदगी को डिस्कस करना वो तो इबरत के लिए है, डिस्कस करनी चाहिए फिक्र आखिरत के पॉइंट ऑफ व्यू से, और वो मैंने डिस्कस की पॉडकास्ट में जब लोगों ने मुझसे पूछा। सही। खुद मैंने डिस्कस नहीं की, वरना मुझे बताए 103 दिन जो मेरे पे बीते हैं उनकी अगर मैं वीडियो रिकॉर्ड करवाऊं, कम से कम मुझे 103 घंटे तो चाहिए ना 103 दिन को ब्रीफ करने के लिए। चले इसको आप कम से कम भी ले तो 8-10 घंटे चाहिए, तो मैंने तो कोई वीडियो रिकॉर्ड नहीं करवाई। कोई पूछता है तो बता देता हूं, और उसमें जो पॉजिटिव चीज हाईलाइट करने वाली होती है वो कर देता हूं। मैंने पहले भी बताया कि हमसे जो इंटरव्यू करते हैं कुछ उनके अपने मफादात वाबस्ता होते हैं। जी जी, हम उनको गन पॉइंट से ना कोई सवाल फीड कर सकते हैं ना निकलवा सकते हैं। और फिरकों की दुकानें बंद। द डैमेज डन।